اگر چاہتے تو یزید کے ہاتھوں بیعت کر لیتے، مال و دولت سے نواز دیا جاتا، جانیں ان کی بچ جاتی، کئی جائیداد ان کے نام کر دیے جاتے، جو اقتدار چاہیے وہ اقتدار مل جاتا. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو یہ منظور نہیں تھا. اس لیے نہیں تھا کیونکہ یزید کا جو نظریہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کے خلاف تھا. نواسہ رسول حضرت امام حسین کی شہادت اور قربانی کو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا رہے گا. حضرت امام حسین نے اقتدار کے لیے، مال و دولت کے لیے قربانی نہیں دی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات کو زندہ رکھنے کے لیے قربانی دی. بنگلور میں MLA رضوان ارشد کا بیان. بنگلور کے گلستان شادی محل میں سلسلہ القسنزانیہ القادریہ کے تحت شہادت حضرت امام حسین کے موضوع پر عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا. بغداد شریف کے سیدہ شیخ شمس الدین محمد نہرو القسنزانی القادری الحسینی کی سرپرستی میں بنگلور سے تعلق رکھنے والے سلسلہ القسنزانی کے نمائندوں نے اس اجلاس کا انعقاد کیا. حیدرآباد کے معروف عالم دین مولانا حبیب احمد الحسینی مقرر خصوصی تھے. حمد نعت منقبت ذکر کا اہتمام کیا گیا. حمد نعت منقبت ذکر کا اہتمام کیا گیا. خاص بات یہ رہی کہ دف پر حضرت امام حسین کی شان میں منقبتی کلام پیش کیا گیا. یاد حسین میں چند افراد جھوم جھوم کر اپنی زلفوں کو، اپنی گردنوں کو پرجوش طریقے سے ہلاتے ہوئے حضرت امام حسین و دیگر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا. شہادت امام حسین اجلاس کے آرگنائزر صوفی غلام محبوب القادری القسنزانی نے کہا کہ اس پروگرام میں مختلف خانقاہوں سلاسل کے نمائندوں نے شرکت کی. علماء کرام، مشائخین، صوفیاء کرام نے بھی بڑی تعداد میں حصہ لیا اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا. پروگرام کے اختتام پر تمام شرکاء کے لیے لنگر کا وسیع پیمانے پر نظم کیا گیا. جنوبی ہند نیوز رپورٹ. تم پر اے باس آنے والے، اے کربلا کے بن میں بستی بسانے والے. ایک بڑی روحانی اور نورانی مجلس آج اس کا اہتمام ہوا ہے، اور اس مجلس میں مجھے بھی مدعو کیا گیا. اس کا میں منتظمین مجلس کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں یہاں آؤں، اور بڑے حسن و خوبی کے ساتھ یہ مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے. اس روح پرور مجلس میں جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، جو ذکر اذکار انہوں نے کیے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو یاد کیا ہے اور ان کے اہل حیال کی قربانیوں کو جو آج تک یاد کیا جا رہا ہے، رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا. یہ قربانی کوئی عام قربانی نہیں تھی، غیر معمولی قربانی تھی، اور یہ قربانی کسی اقتدار کے لیے، اختیار کے لیے دی ہوئی قربانی نہیں تھی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کو عام کرنے کے لیے، جس نظریے کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا، جو اجتماعی نظام کو قیام کرنا تھا، جس کا مرکز مسجد تھی، اس نظریے کو عام کرنے کے لیے اگر چاہتے تو یزید کے ہاتھوں بیعت کر لیتے، مال و دولت سے نواز دیا جاتا، جانیں ان کی بچ جاتی، کئی جائیداد ان کے نام کر دیے جاتے، جو اقتدار چاہیے وہ اقتدار مل جاتا. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو یہ منظور نہیں تھا. اس لیے نہیں تھا کیونکہ یزید کا جو نظریہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کے خلاف تھا، متضاد تھا. اس لیے حضرت امام حسین نے یزید کے ہاتھوں بیعت نہیں کی، اور اس کا خامیازہ کیسی قربانی دے کر حق کے لیے چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا کر جس طریقے سے شہید کیا گیا، میرے خیال سے تاریخ میں دوسری مثال نہیں ہوگی. تو ایسی قربانی کو آج جو یہاں پر جس انداز میں اس کو یاد کیا گیا ہے، یہ گواہ ہے کہ اس قربانی کی یاد رہتی دنیا تک رہے گی، اور اس محفل کی خوشبو بھی رہتی دنیا تک رہے گی. اور یہ جو آرگنائز کرے ہیں علیۃ القادری القسطلانیہ طریقے کی طرف سے، یہ جتنا بھی ہوا ہے فنکشن یہ ہوا ہے الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ خانقاہ وارثیہ سے میں صوفی شاہ وارثی بول رہا ہوں. انشاءاللہ جو ہے یہ جو ہے یہاں پر جو مجلس منعقد کی گئی ہے، اس مجلس میں یعنی تمام مشائخین حضرات اور تمام صوفی حضرات اس میں شامل ہوئے، اور یہاں پر جو ہے ذکر و اذکار ہوئے اور بیانات بھی ہوئے. الحمدللہ اس طرح سے جو ہے مجلس اختتام پذیر ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج سلسلہ قادریہ القسطلانیہ کی جانب سے مجلس شہادت امام حسین اور شہدائے کربلا منایا گیا، جس میں کثیر تعداد میں تا حد نظر لوگوں کی تعداد تھی، جس میں یاد حسین اور شہدائے کربلا کی یاد میں ایک مجلس منعقد کی گئی، جس میں تمام سلسلے والے، سلسلہ وارثیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ ازدقیہ تمام نے شرکت کی. اور ہندوؤں کی طرف سے سوامی جی آئے ہوئے تھے، اور سکھوں کی طرف سے بھی سوامی جی آئے ہوئے تھے. اور اس میں حیدرآباد سے خصوصی مقرر سید حبیب الحسینی مفتی چشتی القادری آپ تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز میں شہدائے کربلا پر روشنی ڈالی، اور یہ جلسہ بڑا کامیاب رہا، اور اس میں بڑے ہی اچھے انداز میں جلسہ منعقد کیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو سلسلہ ہے بہت پرانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو سلسلہ ہے قادری القسطلانی، یہ بہت پرانا سلسلہ ہے. پروگرام چل رہے تھے، ہم خود اس کے اندر القسطلانی سلسلے کے اندر خود میں خلیفہ ہوں، اور یہ اپنے اپنے خانخواہوں میں چل رہے تھے. یہ پہلی بار جو نکل کر باہر سب جڑ کر انشاءاللہ بہترین پروگرام کیا ہے غوث پاک کی سلسلے سے اور اہل سنت کے موقف سے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں. اور بنگلور کے اندر یہ قدیم رواج رہا ہے کہ پہلے محرم کے 10 دن بڑی شہادت کے نام سے کریں گے، اور باقی کے 10 دن چھوٹی شہادت کے نام سے. آج وہ 10واں دن ہے، شہادت کا دن ہے امام حسین علیہ السلام کا. آج ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور ان کا احسان ہم بھلائے نہیں. ہم بھی آج بھی حسینی ہیں. حضرت زینب کی محنت، حضرت زین العابدین کی محنت، یہ بزرگان دین کی محنت ہم کو یاد کر کر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کبھی نہ حسین کو بھولیں گے، نہ بھول سکیں گے، نہ آئندہ بھولیں گے انشاءاللہ. کیونکہ حسین وہ ہیں جو اس دنیا کے اوپر بھی ہم کو کام آئیں گے، اس دنیا کے بعد بھی ہم کو کام آئیں گے. یہ میرے حسین ہے. صاحب بھی یہاں پر آئے، ہاں بڑے لوگ یہاں پر
موجود رہے. ہاں. تو ایک جلسہ کامیابی کے ساتھ اختتام. بہترین جلسہ تھا. عصر کی نماز سے شروع ہوا, عصر کا ذکر ہوا, اس کے بعد مغرب کی نماز ہوئی, اس کے بعد پھر ذکر کی محفل ہوئی, اور بہترین بیان حضرت علامہ مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب کا بہترین بیان ہوا, اور ہماری القسطنطنی بھائیوں نے بھی بہترین منقبتیں دف کے اوپر پڑھی, جو میرے خیال سے بنگلور کے اندر پہلی بار ویسی منقبتیں اور نوحیں دف کے اوپر پڑھی گئی تھیں. اور بہترین یہاں پر سبیل حسین کا بھی انتظام ہے, اور بہت سے لوگ آئے, اور ان سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امام حسین علیہ السلام کی صدقہ نصیب عطا فرما ان سب کو. تو دف پر جو پیش کیا گیا, ہاں ہاں, کیا تھا یہ دف کے اوپر جو طرز انہوں نے اختیار کیا تھا, اپنے بال جو ہے ہاں چن کر گا رہے تھے, کیا تھا یہ جو ہے دف کے اوپر یہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مکے سے مدینے گئے تو مدینے کی بچیاں اور بچے دف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر ان کے ہاتھوں سے ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھرایا, اور پھرا کر ان کو بڑی دعا دی. جب بھی ہم اہل بیت کو, آل رسول کو استقبال کرتے ہیں تو اسی ذکر الہی سے, ذکر محمد و آل محمد سے استقبال کرنے سے ان کی ارواح پاک کو اور جتنی بھی دنیا میں اولیاء اللہ بزرگان دین کو خوشی ملتی ہے, اور ہم کو بھی ذکر کرنے سے اللہ تطمئن القلوب بذکر اللہ, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان اور سکون ملتا ہے. یہ پیش کرنے کے لیے اور سکون حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام, یہ مجلس منعقد کی گئی. بغداد سے کوئی مہمان آئے؟ نہیں, بغداد سے کوئی مہمان نہیں, کیونکہ بغداد کی نسبت ہمارے کو غوث اعظم دستگیر قدس اللہ علیہ سے, وہیں کی نسبت ہم کو مولا علی مشکل کشا کی ہے, وہیں کی نسبت امام حسن امام حسین سے. یہاں پر جتنے بھی تھے سارے ہندوستانی تھے, ہمارے بھائی تھے, سب لوکل تھے. پیر کی بھی دعا تھی. ہاں, ہمارے پیر بھی, ہمارے سب کے پیر غوث اعظم دستگیر ادھر بیٹھے ہیں بغداد میں, اور ان کے بھی پیر امام حسین کربلا میں, ان کے پیر نجف میں بیٹھے ہیں, اور ان کے پیر مدینے میں بیٹھے ہیں. مولا قبول کیجیے ہدیہ سلام کا, مرید پیش کرتے ہیں تحفہ سلام کا, ہوٹوں پہ ہے درود, نگاہوں میں شوق دید اور دل میں لے کے چلتے ہیں جذبہ سلام کا. ہو جائے پوری حسرت بیمار مصطفیٰ, ہو جائے پوری حسرت بیمار مصطفیٰ, وہ مرتے دم زبان پہ ہو لقمہ سلام کا. لا سے آنے والے اے کربلا کے بن میں, بستی بسانے والے اے کربلا کے بن میں, بستی بسانے والے, لاکھوں سلام تم پر طیبہ سے آنے والے, سلام تم پر طیبہ سے آنے والے, اے کربلا کے بن میں, بستی بسانے والے. خدایا فیصلہ شان کس طرح خبر کو دی, خدایا فیصلہ شان قربت بے زباں کی, قربت بے زباں کی, آنسو بہانے والے, لاکھوں سلام تم پر طیبہ سے آنے والے,
لاکھوں سلام تم پر طیبہ سے آنے والے، اے کربلا کے بد میں بستی بسانے والے. یہی میری بندگی ہے، یہی میری زندگی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. نہ تنہا روز محشر ساتھ ہو محبوب دعوت، ہو نہ تنہا روز محشر ساتھ ہو محبوب دعوت، اور ہو شبیر و شفقت سر پہ ہو زہرا کی چادر. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صبح لوں گا شام لوں گا، یا نبی تیرا نام لوں گا. صبح لوں گا شام لوں گا، یا علی تیرا نام لوں گا. قبر سے اٹھے ہی مولا تیرا نام تھام لوں گا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ابن علی المدد، یا حسین 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 ابن علی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک 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 یا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه محدث معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشمس فعل من صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه وخاب قوسين مطلوبه، والمطلوب مقصود والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين، رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج الصادقين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين امام الخلتين وسيلتنا الى الله تعالى في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا اعظم مولى الثقلين، ابي القاسم سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله نور من نور الله.
فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليه السلام أجمعين لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. وہ یہ کیا اس کے پاس